بہت عرصہ پہلے کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت نیک دل تھا اور اس کی ملکہ بھی بہت خوبصورت اور خوبصیرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اور ملکہ کو ایک حسین و جمیل بیٹی سے نوازا۔ بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں بادشاہ اور ملکہ نے پورے ملک کو ایک شاندار دعوت دی۔ دعوت میں تمام پریوں کو بھی بلایا گیا تاکہ وہ شہزادی کو اپنی نیک تمناؤں سے نوازیں۔ صرف ایک پری کو دعوت نہ دی گئی کیونکہ وہ ظالم تھی۔ ہر پری دعوت میں اپنے ساتھ شہزادی کے لیے خاص تحائف لے کر آئی۔ پریوں نے باری باری اپنے تحائف دینے شروع کیے۔ پہلی پری نے کہا، یہ بہت خوبصورت ہوگی۔ دوسری پری نے کہا، یہ بہت عقل مند ہوگی۔ تیسری پری نے کہا، یہ بہت رحم دل ہوگی۔ صرف آخری پری کا تحفہ باقی تھا۔ جب وہ دینے لگی تو اچانک کمرہ تاریک ہو گیا۔ پھر اچانک بجلی کی چمک کے ساتھ وہ پری نمودار ہوئی جسے ظالم سمجھا جا رہا تھا۔ وہ سخت غیظ و غضب میں تھی کیونکہ اسے دعوت میں نہیں بلایا گیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ کر ہڑبڑا گئے۔ پری نے شدید غصے میں کہا، دوستو، شہزادی کے لیے میرا تحفہ یہ ہے کہ اپنی 16ویں سالگرہ پر اس کی انگلی چرہے میں پھنس جائے گی اور یہ مر جائے گی۔ بجلی ایک بار پھر سے چمکی اور ظالم پری غائب ہو گئی۔ ایک اور پری آگے بڑھی اور بولی، شہزادی کے لیے میرا تحفہ بھی باقی ہے۔ میں اسے زندگی کا تحفہ دیتی ہوں۔ جب اس کی انگلی چرہے میں پھنسے گی، یہ مرے گی نہیں بلکہ گہری نیند سو جائے گی جو کہ 100 سال لمبی ہوگی۔ پھر ایک شہزادہ آئے گا جو آ کر اسے جگائے گا۔ یہ سب باتیں سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام چرخہ کاٹنے والوں کے چرہے ضائع کر دیے جائیں۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی اب ایک خوبصورت دوشیزہ بن چکی تھی۔ شہزادی کی 16ویں سالگرہ پر جب سب لوگ جشن کی تیاریوں میں مصروف تھے، شہزادی نے محل کی نئی جگہوں کی سیر کرنے کے متعلق فیصلہ کیا جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ اس نے سوچا، میرا خیال ہے مجھے دیکھنا چاہیے کہ محل کے جنوبی حصے میں کیا ہے۔ شہزادی نے سوچا اور اس سمت چل پڑی۔ اس نے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا جس میں چابی لگی ہوئی تھی۔ اس نے چابی گھمائی تو دروازہ کھل گیا۔ وہاں اس نے کچھ سیڑھیاں دیکھیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسی دوران بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی کی تلاش شروع کر دی۔ ہر جگہ اسے تلاش کیا گیا لیکن کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شہزادی اونچے مینار پر پہنچ گئی جہاں اس نے ایک اور دروازہ دیکھا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ پھر کمرے میں داخل ہوئی جہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی۔ شہزادی نے بوڑھی عورت سے پوچھا، تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے یہ سب پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس نے چرخے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ بوڑھی عورت بولی، یہ چرخہ ہے۔ دراصل بوڑھی عورت کے بیس میں وہی ظالم پری تھی جس نے شہزادی کو بد دعا کا تحفہ دیا تھا۔ شہزادی نے پوچھا کہ کیا وہ چرخہ چلا سکتی ہے؟ ظالم پری نے چرخہ شہزادی کو تھما دیا۔ شہزادی نے چرخے کو چلانے کی کوشش کی تو چرخے کی سوئی شہزادی کے ہاتھ میں چبھ گئی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ ادھر بادشاہ کے سپاہی شہزادی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار محل کے جنوبی حصے میں موجود مینار پر جا پہنچے۔ آخرکار جب سپاہی اس کمرے میں پہنچے جہاں شہزادی گئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں گہری نیند سو رہی ہے اور پاس ہی ایک چرخہ پڑا ہوا ہے۔ ظالم پری سپاہیوں کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ سپاہی شہزادی کو محل میں لے آئے تو بادشاہ نے شہزادی کو آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ ہر کوئی شہزادی کی حالت دیکھ کر بہت غمزدہ تھا۔
بادشاہ نے نیک دل پری کو بلوایا جس نے شہزادی کو زندگی کا تحفہ دیا تھا۔ پری جلد ہی محل میں پہنچ گئی اور اس نے آتے ہی محل میں موجود تمام لوگوں کو گہری نیند سلا دیا۔ تمام باورچی، غلام اور وزیر سو گئے۔ اب یہ شہزادی دور دراز کی ریاستوں میں سوئے ہوئے محل کی شہزادی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، محل کے ارد گرد لمبی لمبی جھاڑیاں اگ آئیں۔ 100 سال بعد قریبی ملک کے ایک بہادر شہزادے نے سوچا کہ جا کر خود دیکھے کہ آخر سوئے ہوئے محل کی شہزادی کی کہانی کا کیا ماجرا ہے۔ شہزادے نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ اسے شہزادی کہاں ملے گی۔ جگہ کا پتہ معلوم کرنے کے بعد شہزادہ محل کے قریب جا پہنچا، لیکن وہاں ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ آخر شہزادے نے اپنی تیز دھار تلوار سے جھاڑیوں کا صفایا کر دیا اور وہاں اسے ایک راستہ دکھائی دینے لگا۔ شہزادہ محل میں داخل ہوا اور اس کمرے میں جا پہنچا جہاں شہزادی سو رہی تھی۔ شہزادہ شہزادی کے قریب گیا اور اسے نرمی سے چھوا۔ جیسے ہی شہزادے نے چھوا تو شہزادی نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ وہ جب بیدار ہوئی تو اسے محسوس ہوا جیسے ابھی وہ پچھلی رات کو ہی سوئی تھی۔ شہزادی کے جاگتے ہی محل کے تمام لوگ بھی نیند سے بیدار ہونے لگے۔ بادشاہ اور ملکہ بھی جاگ گئے۔ وہ شہزادی سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادے نے بادشاہ کی اجازت سے شہزادی سے شادی کر لی اور اسے لے کر اپنے ملک چلا گیا، جہاں وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔